صاحب یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اتنا ہائی پارٹ ڈیلیگیشن پاکستان کی جانب سے گیا ہے, and I'm sure آپ اس کی اہمیت کو آپ بخوبی سمجھتے ہیں. What does it show? نیچرلی ایک تو اس میں ایک امید کی کرن یا ایک ہوپ یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ بہت بہتری ان میں آ چکی ہے, بٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ اب اس کے بعد کوئی ایٹ لیسٹ ویل گیٹ ڈاؤن ٹو اے پوائنٹ جہاں ہمیں پتہ لگے گا کہ ایک خاص دن دونوں وفود پاکستان آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے بڑی اہمیت ہے جنگ کے دوران. آلدو اس وقت ایک ٹیمپرری سیز فائر ہے, لیکن ایران جا کر فیلڈ مارشل کا ان کے ساتھ انٹیریئر منسٹر بھی ہے, میرے خیال سے کلیئرلی کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ جو کچھ شاید یہ خدشات تھے کہ نہیں پاکستان کا ٹلٹ تھوڑا سا خلیجی ممالک کی طرف ہوگا یا امریکہ کی طرف ہوگا, میرے خیال سے ایک تو یہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. ہاں یہ بات فیکٹ ہے, ہمارا سعودی عرب کے ساتھ اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے ایک ڈیفنس پیکٹ تھا, اور ہم نے بار بار بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا کہ وی ول ابائڈ بائی اٹ, اگر ضرورت پڑی تو وہ انووک ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ہمارا وزیر اعظم اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں اور ڈیپیوٹی پرائم منسٹر وہ سعودی عرب میں ہیں, پھر شاید وہ کچھ اور ممالک جائیں گے, ترکی بھی جائیں گے. ایک تو یہ پورا شو کرتا ہے کہ اوبیسلی اس ریجن میں انٹرسٹ جو ہے ایران اور یو ایس کے علاوہ دوسرے ممالک کا بھی ہے, ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا, ان سے بھی مشاورت کرنی ہوگی, کیونکہ جیسے میں نے کہا اسٹریٹ آف ہرمز پہ اوبیسلی ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز کا بھی ہوگا. دوسرا اٹ شوز اگین کہ ایک ہماری نیوٹرل پوزیشن ہے, اور پاکستان نے یہ پوزیشن حاصل اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم کسی کے بلاک میں ہونا چاہتے ہیں کہ سپر پاور کے قریب ہو جائے. آئی تھنک اس مرتبہ ہماری جو پوزیشن ہے, اور ماضی کی غلطیوں سے شاید سیکھ کر ہم نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے کہ وی ول اسٹینڈ بائی پیس, اور ہماری ایک اصولی پوزیشن رہے گی. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو شاید سب سے زیادہ ون آف دا کنٹریز جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ پاکستان ہوگا, دونوں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہمیں ایک کاسٹ پے کرنی پڑی اپنی ایک پوزیشن کی وجہ سے کہ یو اے نے $3 بلین ہم سے واپس مانگ لیے. چلے وہ تو آج خبر آ گئی, اورنگزیب صاحب نے کنفرم کر دیا کہ اب سعودی عرب ہمیں $3 بلین دے گا. بٹ یہ جو آن گوئنگ کانفلکٹ اگر بڑھتا ہے, آئل پرائسز ایسکلیٹ کرتی ہیں, ہم اس کے ڈائریکٹلی افیکٹ ہی ہوں گے. آلریڈی سپلائز کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, ایل این جی کا آلریڈی ہو گیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ان علاقوں میں بھی ہو رہی ہے جو کہ وقت پہ بل کی ادائیگی کرتے ہیں, اور وہ شاید بڑے عرصے بعد ہم نے فیس کیا ہے. اسی طریقے سے اگر ایران ولنریبل ہوتا ہے زیادہ تو بلوچستان کا بارڈر ہمارا بڑا طویل ہے, وہ ایک خطرے میں پڑتا ہے. تو اوور آل یہ بات ٹھیک ہے, ہم نے ایک اصولی پوزیشن لی ہے, بٹ ہمارے لیے ہمارے مفاد میں یہ بہت زیادہ ہے کہ یہ ڈی ایسکلیشن جلد سے جلد ہو. اور ایک خطرہ جو کہ اب بظاہر لگتا ہے کہ ٹل گیا ہے, آلدو ہمارے جو پائلٹس ہیں یا جو ہماری ایئر فورس کے کچھ لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں اب جا چکے ہیں, لیکن اگر سعودی عرب ڈائریکٹلی انوالو ہوتا تو پاکستان کو بھی انوالو ہونا پڑتا, اور میرے خیال سے وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا, ایک ایسا فیصلہ جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے, اور اس کے کانسیکوینسز آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ برے ہو سکتے تھے. سو لیٹس ہوپ جو ہماری میڈیشن کا ایک رول ہے جو دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے اس کو, اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. یہ واقعی اس کی بہت اہمیت ہے. بٹ زاہد صاحب یہ جو پاکستان کے سی ڈی ایف اس وقت ایران میں ہے, تہران میں ہے, پاکستان کے وزیر اعظم آج کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے. ہاؤ ڈو یو ریٹ دس ان دا مڈل آف وار؟ اوبیسلی ہماری انگیجمنٹ اور ہمارا ایز اے پیس میکر, آپ نے بھی لکھا کہ پروفائل اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے, بٹ پرائم منسٹر کے وزٹ کو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہے, صحیح ہے کہ پاکستان ابھی تک جو باوجود اس کے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا اسلام آباد ٹاکس میں, لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے ایک انٹرلوکیوٹر کا کہہ لیں, یا ان کا جو ہے ماڈریٹر یا میڈیشن کر لیں, تو وہ تو جاری ہے. اور میرے خیال اس وجہ سے بھی جاری ہے کہ اس وقت جو سارے دونوں فریق جو ہیں دو ہیں, اس کو اسرائیل کو تو چھوڑ دیں, اسرائیل از ناٹ پارٹ آف دس پیس پروسیس اینی وے, لیکن یہ تھا کہ ان دونوں کا جو ہے ایک لحاظ سے پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں, تو ایک ٹرسٹ ایک فیکٹر بھی ہے کہ دونوں فریق جو ہے پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس وقت ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کی حمایت یا پاکستان کی جو ایک حد تک سپورٹ ہے وہ بھی برقرار رہے. جیسے ابھی پہلے بات ہوئی تھی, بالکل صحیح ہے کہ اس میں پاکستان اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت نقصان ہوگا. دیکھیں آپ کی 2 بارڈر اس وقت ہاسٹائل ہیں, اور تیسری بارڈر جو ہے آپ کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر کی جو ہے, اگر فرض کیجئے کہ وہاں پہ کیوس ہوتا ہے, یہ کیوس ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ, اس کے بعد آپ کا یہ تیسرا بارڈر بھی جو ہے آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ پاکستان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کا بھی تقاضا یہی ہے کہ کسی طرح سے جنگ کو روکا جا سکے. ادریس صاحب, آپ چاہوں گا کہ جو حال ہے
بہت تعریف کی گئی ہے ماضی میں بھی امریکی صدر کی جانب سے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی. اوور آل جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بڑا ایکسٹیٹک رہا ہے، اور یہ بھی ایک ایلیمنٹ رہا ہے کہ امریکی صدر عام طور پر کسی سے اتنے زیادہ وہ بہت جلدی انسپائر نہیں ہوتے، لیکن فرام دا ویری فرسٹ میٹنگ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بڑے انسپائر ہوئے ہیں. تو واٹس دا لوکل بز، واٹ ڈو پیپل تھنک اباؤٹ اٹ، کہ کیا اسٹکنگ پوائنٹ کیا رہا ہے ویزاوی پاکستان اینڈ امریکہ جو ریلیشن شپ رہا ہے، اینڈ پرٹیکولرلی ود ریگارڈس ٹو دس نیگوسیشن جو اس وقت ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کی جو 20 سال پہلے، پچھلے 20 سال کی جو ریلیشن شپ رہی ہے 2001 سے جو جاری ہے، وہ ایک پرائمری پلیئر کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے نیکسس اور پرزم کے تھرو دیکھا جاتا تھا. تو جب سے یہ ان کا جو وڈرال ہوئی ہے افغانستان سے، وہ ایک فیکٹر نکل گیا ہے. اور اب جب سے امریکہ پاکستان کو پاکستان کے طور پہ دیکھے جا رہی ہے، اور دیکھیں اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھا ان کا بڑا فوکس تھا چائنا پہ، اور انہوں نے دیکھا کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، ایک بڑی قوم ہے، تو ہم لوگ ان پہ پیوٹ کریں گے. اور کوئی 4 سال کے لیے اگر دیکھا جائے پاکستان یو ایس ریلیشنز مطلب ڈورمنٹ تھے، کوئی اوپر نہیں تھی، زیادہ نیچے نہیں تھی، مگر کوئی خاص نہیں تھی. مگر جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں، وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے، وہ اپنی سورٹ آف گلوبل جو میک اپ ہے وہ شیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے کافی جلدی مجھے خیال سے ریئلائز کر لیا کہ پاکستان ایک ایسا ممالک ہے، ایک ایسے کنٹری ہے جو اس میں کافی اچھا رول پلے کر سکتا ہے. کیونکہ جو آپ کے جو ادر گیسٹ بول رہے تھے کہ دیکھیں یہ بالکل واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو پاکستان ہے، جو آج کل کا پاکستان ہے، وہ صحیح میں آنیسٹ بروکر کی طرح ایکٹ کر رہا ہے، کہ نہ ہی تو ایران کا زیادہ سائڈ لے رہا ہے، نہ ہی امریکہ کا. تو آئی تھنک یہ بہت ایک اپریشیٹ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں اور پینٹاگون میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جو میں نے سورسز سے بات کی ہے. اور آپ نے یہ فیلڈ مارشل کی بات کی، ان کی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ کافی اسٹرانگ ہے، ناٹ اونلی آن سورٹ آف ورکنگ لیول، مگر اگر پرسنل لیول پہ بھی دیکھا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ہی کم لوگوں کی ایسی بات کرتے ہیں. آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک کافی رسپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے، وہ کافی رسپیکٹ کرتے ہیں اتھارٹی فگرس کو اور جو اسٹرانگ مین جن کو دیکھا جائے. اور آبویسلی فیلڈ مارشل کی جو پوزیشن ہے پاکستان میں اور پاکستانی گورنمنٹ میں وہ کافی اسٹرانگ ہے. تو آئی تھنک وہ رسپیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اسی لیے وہ آئی تھنک کافی ولنگ ٹو اپنی طور پہ ان کو ٹرسٹ کافی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام بہت کرتے ہیں. یہ جو اسلام آباد میں جو بھی ٹاکس ہوتی ہیں اس سے پہلے ان سے ہر دن شاید بات ہو رہی تھی. تو میرے خیال سے بہت کم لوگوں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہر دن بات ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک واشنگٹن میں جو ہے نا، یہ جو ویو پوائنٹ پاکستان کا وہ بہت جلدی بدل چکا ہے. اور میرے خیال سے میں ایکچولی کافی سرپرائز تھا دیکھ کے کہ کتنی جلدی بدل سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ کافی ایک مومنٹم ہے پاکستان کے لیے واشنگٹن میں. اور یہ نہیں کہ صرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ریپبلکن پارٹی میں دیکھا جائے، اگر پینٹاگون سے میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں ملٹری میں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. اور ہوپ فلی یہ جب ٹاکس ختم ہو، اگریمنٹ یا نہ اگریمنٹ ہو، وہ ٹاکس چلتی رہیں. آپ نے جب جے ڈی وینس نے جب سیٹرڈے کو اپنی سنڈے مارننگ کو اپنی پریس کانفرنس دی اسلام آباد سے، انہوں نے یہی شروع کیا نا کہ جو بھی ہو جائے پاکستان نے بہت کوشش کی، ہم لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور وہ سینٹیمنٹ بیہائنڈ کلوز ڈورز بھی یہی ہے. ٹھیک.